اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کتاب کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی بھی وجہ سے بہت سارے ایسے تبدیلی آئی، چینجز آئے کہ لوگوں نے لائبریریز کا جو رخ ہے کرنا وہ ختم کر دیا یا کم کر دیا۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں، اور ینگسٹرز کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ لرننگ یا سیکھنے کا پروسیس زندگی کے کسی حصے میں بھی جاری و ساری بلکہ آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ سو ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خواتین و حضرات بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک پازیٹیو چینج لے کے آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اردو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اردو ادب کی تاریخ فیض احمد فیض صاحب کے نام کے بغیر ادھوری ہے اور نامکمل ہے۔ فیض صاحب ایک دور کا نام ہے۔ فیض صاحب کی شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کے کلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا کلام، ان کی شاعری امید اور روشنی کا پیغام دیتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ان کے ساتھی رہے ان کے دور میں۔ اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں فیض احمد فیض صاحب کی تو ان کی لیگیسی کو، ان کے نام کو آگے لے کر بڑھنا، ان کی بیٹیوں نے جس طریقے سے اپنا ایک منفرد نام اور مقام بنایا۔ پھر ہم جب بات کریں سلیمہ ہاشمی صاحبہ کی، میں تو آپا کہتی ہوں، اور پھر منیزہ ہاشمی صاحبہ جن کو ہم میزو آپا کہتے ہیں۔ منیزہ ہاشمی صاحبہ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ اپنی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کو بنانے والوں میں سے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور پی ٹی وی میں انٹروڈیوس کرانے والی آبویسلی میڈیا سے ریلیٹڈ رہیں، لیکن یہ جو شوق تھا اس کو تکمیل تک پہنچانے میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک بڑا اہم کردار رہا۔ اور فیض صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن فیض صاحب نے اپنی زندگی میں جو خطوط لکھے اپنی بیٹیوں کے نام، اس حوالے سے ہم نے بہت بات چیت بھی سنی اور دیکھی بھی۔ لیکن منیزہ ہاشمی صاحبہ کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، کریئر کا آغاز ہوا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے پروڈیوسر کی حیثیت سے، پھر کرتے 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 فرسٹ فیمیل جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور سینٹر، اور مجھے آج بھی یاد ہے جس عمدگی کے ساتھ اس سینٹر کو چلایا جاتا تھا، اور پھر ریٹائر ہوئیں ڈائریکٹر پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی حیثیت سے، یہ بڑے عہدے پہ فائز رہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کیا بلکہ کافی عرصے سے الحمرا آرٹس کاؤنسل کی چیئر پرسن بھی ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا۔ منیزہ ہاشمی صاحبہ کا تعارف کروانے کے لیے مجھے لٹرلی کارڈز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کسی طرح انصاف کر سکوں۔ لیکن ایک اور منیزہ ہاشمی صاحبہ کا جو تعارف ہے کہ فیض صاحب کی صاحبزادی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی آپ تعارف کرا لیں، جتنی بھی کسی بھی شخص کی اچیومنٹس کی بات کر لیں، باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ اس رشتے کو مزید میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے منیزہ ہاشمی صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے جو انہوں نے لیٹرز اس وقت لکھے جب وہ چھوٹی تھیں، ان لیٹرز کا جواب 40 سال بعد دیا، اس کو کتاب کی صورت میں کمپائل کیا، اور اب وہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے یہ بڑا خاص ایک رشتہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹی کا بڑا اسپیشل رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہم جانیں گے منیزہ ہاشمی صاحبہ سے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تعارف میں ابھی بھی انصاف نہ کر پاؤں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہاں آتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہی ہوں، کبھی چھوڑا ہی نہیں، صرف ذرا بال سفید ہو گئے ہیں، ذرا پاؤں ٹکمگاتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ اور ہم بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں، اور آپ نے وٹنس کیا ہوا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کو بنانے والوں میں سے۔ آپا آپ کی اجازت سے فیض صاحب کی کچھ یادیں، خواتین و حضرات آپ کی نظر۔ خواتین و حضرات، فیض احمد فیض صاحب، A conversation with my father 40 years on a daughter's response۔ منیزہ ہاشمی صاحبہ، میم، آپا بھی میں کہوں گی، میم بھی کہوں گی، 40 سال کا بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ 40 سال بعد یہ خیال کیسے آیا، اور اتنا ٹائم کیوں لگا کہ جو خطوط تھے آپ کے والد صاحب نے لکھے ان کا رسپانس دیتے ہوئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، ٹائٹل کے اوپر بھی اور اتنی انتظار کرنے کے لیے بھی۔ میرے خیال میں کچھ تو وہ بندہ مصروف رہتا ہے کچھ اور کاموں میں، اور جیسے جیسے وقت ڈھلتا ہے، جو کہ اب میرا ڈھل رہا ہے، تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو صرف آپ ہی کے پاس ہے، اور فیض آپ ہی کا نہیں ہے، فیض دنیا کا ہے، بے شک فیض تمہارے بچوں کا ہے، ان کے بچوں کا ہے، سب کا۔
تو انہیں کیسے پتہ چلے گا وہ روپ فیض کا بحیثیت باپ؟ وہ پتہ چلے گا جب وہ مجھ سے سنیں گے، اور سننا بھی اب کب تک سنتے رہیں گے بھائی، سن کے بھی کچھ تھوڑا سا لوگ بور ہو گئے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جو خط انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ سند ہے. جب لکھی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ پھر محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے پاس تھے خط، آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے رہے، کچھ گم بھی گئے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے خیال میں اب مجھے ان کو پرنٹ کرنا چاہیے اور ان کو دنیا تک پہنچانا چاہیے. کافی عرصہ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، ڈرتی رہی، گھبراتی رہی، بچا کے رکھتی رہی کہ یہ تو میرے ہیں. لیکن پھر میں نے کچھ اپنے پیاروں سے، دوستوں سے، بڑوں سے جب بات کی تو انہوں نے پھر مجھے یہی سمجھایا کہ یہ ایک ورثہ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، تمہیں اس کا حق نہیں ہے. تم اب اس کو لے کے جاؤ اور دنیا کو پہنچاؤ اور بتاؤ کہ فیض بحیثیت باپ کیسا تھا، کون تھا، کس طرح سے تمہیں خط لکھتا تھا، کس طرح سے تمہیں پیار کرتا تھا، کس طرح سے تمہیں پیغام بھیجتا تھا. تو پھر ذرا 2-3 سال مجھے سوچنے میں لگ گئے. پھر کووڈ کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے جب مجھے گھر میں بند کر دیا، تو جب سوچتے سوچتے پھر میں نے اس کو اب ایک عملی جامہ پہنایا. پلیز میں چاہوں گی کہ یہ پھر اب کانورسیشنز ود مائی فادر، اب یہ بھی اس لیے کہ ان کے خط تو ہیں، اور میرے خط جو میں نے انہیں لکھے وہ کہاں ہیں وہ تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اتنا ٹریول کیا انہوں نے اور کہاں گئے یہ وہ. تو اس کے اوپر پھر عدیل نے، میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ یوں کرو، کہ یوں کرو کہ اب تم انہیں خط لکھو کہ تم نے اپنی زندگی کیسی گزاری. کیونکہ جس نے بھی یہ کتاب پڑھی، اور بہت لوگوں نے پڑھی ہے، پیاروں نے، بڑوں نے، زہرا نگار، ڈاکٹر عارفہ، بہت سارے، عارف صاحب، وہ یہی کہتے ہیں. اور اس میں ایک گلہ جو میں نے کیا ہے اپنے والد صاحب سے کہ میں نے آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا، جس میں زیادہ تر قصور کچھ آپ کا تھا، ٹریول اور جیل اور سب کچھ میرا تھا. تو بہت سے ایسے گیپس ہیں میری زندگی میں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور آپ چلیں، اب وقت گزر گیا کہ آپ مجھے شاید اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے، مجھے ہاں ایڈوائز نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم آپ تک پہنچا تو میں دوں تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے، کہ مجھے محسوس نہ ہو کہ کچھ بات رہ گئی ہے. تو وہ پھر اس لیے اٹ از کالڈ کانورسیشنز ود مائی فادر، بیکاز آئی ایم رائٹنگ ٹو ہم. اینڈ 40 years on, because he is dead this year now, 38, a daughter responds. تو لوگ یہ کہتے ہیں، تو میں نے، لیکن وہ جو ایک کہاوت ہے، دیر آئے درست ہے، تو چلیں ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم سب کے لیے موجودہ. باپ بیٹی کا رشتہ میم بڑا خاص ہوتا ہے. اس رشتے کو الفاظ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی آپ فیض صاحب کا ذکر کر رہی تھیں تو آنکھیں، والد کا ذکر کریں، والدہ کا ذکر کریں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. فیض صاحب نے جتنا آپ کے ساتھ وقت گزارا، اور بہت چھوٹی آپ تھیں، سلیمہ آپا بڑی اور پھر آپ چھوٹی، فونڈ میموریز، وہ کیا یادیں ہیں؟ وہ یادیں کچھ ہیں بھی کچھ نہیں بھی، کیونکہ 4 سال کی عمر میں وہ چلے گئے. 9 مارچ 1951 جب وہ پہلی دفعہ جیل گئے، تو اس وقت میری عمر 4 سال کی تھی. 5 سال تک وہ جیل رہے، تو 9 سال کی تھی میں جب وہ واپس آئے. تو بڑا عرصہ ہوتا ہے وہ، باہر نہیں بھی ہوتا اور ہوتا بھی. سلیمہ بڑی تھی، اور انہوں نے جو ایک لانچ پہ بات بھی کی کہ منیزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں ہماری اماں نے بیٹھ کے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ پوچھتی تھی کیوں گئے ہیں، اور انہیں اس کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. تو وہ گیپس ہیں بیچ میں. اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ اس کے بعد بھی وہ اریسٹ ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے ملک چھوڑا، اور وہ 7-8 سال کے لیے پھر وہ خود ایگزائل میں گئے، بیروت میں رہے. تو ایسے وقت ہے جس میں ہمارے گیپس بہت ہیں زندگی کے. تو یادیں اگر یوں کہیں تو یادیں بھی گیپس میں آتی ہیں. صحیح. ایک دم سے فلیش آتا ہے مجھے ان کا کہ ہاں ایسا تھا جب وہ بیٹھے تھے. اب اس کتاب میں اگر کوئی پڑھتا ہے، اور لوگوں نے پڑھی ہے اور بہت سراہی ہے، کہ اس میں جو تصاویر بھی ایسی ہیں جو کبھی نہیں چھپی پہلے، وہ بھی میں نے ایسے رکھی ہوئی تھی، تو اب وہ نکالی ہیں اور اس میں چھپی ہیں، میری اور ان کی.
اچھا چونکہ ہماری ملاقات کم تھی اس لیے ہماری تصاویر بھی کم ہیں، صحیح. اکٹھی نہیں تھیں. پھر وہ چونکہ اخبار میں کام کرتے تھے، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، اس زمانے میں اخبار ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. تو وہ جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو وہ دفتر ہوتے تھے، جب وہ صبح واپس آتے تھے ہم اسکول جاتے تھے. صحیح. وہ بھی ایک ہمارا کنفیوژن رہی ہماری. تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹنسز رہے. سلیمہ بڑے ہونے کے ناطے زیادہ قریب بھی ہوئیں، سمجھتی بھی تھیں. ظاہر چھوٹی تھی، میں کلنڈری بھی تھی، کافی ٹام بوائش تھی. تو اس لیے یادیں یوں ہیں، یاد ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پازیٹیو یاد یہ ہے کہ ہی ہیڈ اے موسٹ بیوٹیفل پرفیوم دیٹ یوز ٹو گو اراؤنڈ ہم. اس کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے کہ جب بھی میں کہیں جاتی ہوں نا، سڑک پہ چلتی ہوں، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویف آتی ہے تو میں ایک دم کھڑی ہو جاتی ہوں. اٹ اسٹل ریمائنڈز می آف ہم. وہ پھر ان کی ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں جسہ تھا. ہی واز ویری ہگبل، ہی واز کوائٹ لارج اینڈ راؤنڈ. صحیح. تو یہ بڑا ان کا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کہ کم بولتے تھے، بہت کم بولتے تھے، سنتے تھے. لیکن وہ بھی جس طرح اگر وقت ہوا تو بتاؤں گی کس طرح وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ایسی جگہ پہ جانا پڑتا تھا، ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا جو کہ شاید وہ نہیں ملنا چاہتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو سوئچ آف کر لیتے تھے. وہ انہوں نے رائے مجھے بھی دی ہوئی ہے اس میں، تم سوئچ آف کر لیا کرو، تمہیں کیوں اتنا پرابلم ہوتا ہے. وہ بھی ایک بڑا آرٹ ہے سوئچ آف کرنا. صحیح. اینڈ اٹ برنگز یور اسٹریس ڈاؤن، اٹ میکس یو کام. کہ جب میں اس مسئلے کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی، جب میں شخص کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی، جب میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی، جب یہ جہاز اب جائے گا تو 8 گھنٹے بعد ہی جائے گا، تو میں کاہے کو اتنی پریشان ہو رہی ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ سوئچ آف کر لو. سو یہ مستقل مزاجی فیض صاحب کا پیغام ان لیٹرز کے ذریعے. لیکن آپ اور بھی تو بہت سارے، پھر ہم فیض صاحب کا، آپ کے میں نے پہلے بھی جتنے انٹرویوز کیے آپ نے بھی اس بات کو کہا، اور obviously آپ سے بہتر کون، کہ فیض صاحب کا جو کلام ہے وہ امید اور روشنی کا پیغام دیتا ہے. لیکن پھر جب یہ جو لیٹرز، ان خطوں میں بھی، ان خطوط میں بھی آپ کو پیغام ایسا ہی ملتا ہے. تم فکر نہ کیا کرو. کیونکہ میری مستقل شکایت جب میں کنیٹ کالج میں پڑھ رہی ہوں، پیسے نہیں ہیں، گرمی بہت ہے، کھانا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے کھانا بہت برا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. مستقل ان کی طرف سے یہی، جب بھی خط آتے تھے ٹھہر کے آتے تھے، کافی دنوں بعد آتے تھے. فکر نہ کیا کرو، تمہیں پیسے چاہیے تو ہم سے مانگ لیا کرو، تمہیں کھانا اگر پسند نہیں ہے تو باہر سے منگوا لیا کرو، پنکھا تمہیں چاہیے تو اچھا پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ تم پنکھا، یعنی آل دا ٹائم یو از ٹاکنگ پازیٹیولی اور تحمل، صبر، برداشت کے ساتھ. لیکن آپ اس میں جتنا آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اینڈ مجھے پلیز جہاں اصلاح کی ضرورت ہو، ان کو علم تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کی کیا ضروریات ہیں، کہاں پہ اصلاح کی آپ کی شخصیت میں ضرورت ہے، کس چیز میں نکھار لانے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ شکوہ نہیں اپنے والد صاحب سے کر سکتی کہ اگر وقت نہیں دیا تو اس طریقے سے وہ آپ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میری والدہ کو تو پتہ تھا اب وہ ساتھ ہوتی تھی. لیکن یہ ان کی ایک بات بہت خوبصورت تھی، وہ یہ تھی سندس کہ یہ خود فزیکلی موجود نہیں ہو سکتے تھے. آج کل تو ورچوئل ہوتا ہے کام، تو دنیا کے جس کونے میں بھی تھے. اور اگر آپ یہ پڑھیں کتاب تو آپ دیکھیں گے کہاں سے ان کے خط نہیں آئے، ان کے پوسٹ کارڈ نہیں آئے. تو اس کا مطلب خیال آتا تھا نا، ایک تکلیف ہوتی تھی کہ، اور اس قسم کے ہم اس دفعہ بڑی جلدی چلے گئے، تم سے مل کے نہیں جا سکے، تو انشاءاللہ ہم جلدی آ جائیں. انشاءاللہ تو نہیں گئے، ہم آ جائیں گے، ہم یہ کریں گے. اچھا، نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کو وہ بھی میں نے پوسٹ کارڈ اس میں شامل کیے ہیں. اور علی تم نے دمشق کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے دمشق کے بارے میں سنا ہوگا، بڑا پرانا، بڑا ہسٹورک شہر ہے، کبھی تم آ سکو تو تم ضرور آنا. آج کل ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ خطوط آپ کو جس زبان میں لکھے، آپ نے پھر اس طرح نہیں جواب دیا. زبان کا بھی تو پھر آیا نا آپا، اس میں اس کے پیچھے کیا ہے سٹوری اور کہانی؟ ان کے خط آتے تھے اردو میں، صحیح، میرے خط جاتے تھے انگریزی میں. یہ کتاب بھی میں نے دیکھیں، اس کی تھوڑی سی چھوٹ یوں ہے کہ میری مادری زبان ہے انگریزی، صحیح، میری والدہ انگریز تھی، تو یہاں تو میں چھپ سکتی ہوں اس کے پیچھے. اور انہیں شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی اردو بڑی کمزور ہے، یا جو بھی ہے بہرحال، یا ان کی پہلی زبان شاید اردو تھی.
تو وہ مجھے اردو میں خط، وہ سارے اس میں جو خط چھپے ہوئے ہیں وہ اردو میں ہیں، اور ہے بڑی سادہ اردو سی ہے، بڑے پیار، اور میرے جواب ہمیشہ انگریزی میں جاتا تھا. تو ان کو جب میں آج پڑھتی ہوں، کیونکہ آج اب تھوڑی سی انگریزی میری اس حساب سے بہتر ہو چکی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. کچھ ان کی جو ایڈیمز ہیں، ان کے میٹافرز ہیں، ان کی جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، جو فلو ہے ان کی باتوں میں، وہ بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. صحیح. کہ وہ کس طرح سے وہ فلو میں بات کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ، اور بچوں کو بھی، صحیح. لڑکوں کو بھی خط ان کے اردو میں آتے تھے. کتنے خطوط ہیں کل اس کتاب میں؟ میرے پاس خط تو زیادہ تھے، پھر میں نے انہیں چھانٹا، اور انہیں کچھ تو ایسے ہی تھے سیلو ہائی بائے، تو کچھ میرے خیال میں کوئی 50 کے قریب ہے جو میں نے پھر اس میں شامل کیے. اور وقتاً فوقتاً اس کتاب کی شاید ایک میں سمجھتی ہوں، اگر کہہ سکتی ہوں تو ایک پازیٹیو بات یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ میری ایک طرح سے میموارز بھی ہے، کیونکہ میں ان سے شیئر کر رہی ہوں نا کہ میری زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا. پی ٹی وی پہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، کنیڈ کالج پہ چیپٹر ہے، شادی پہ چیپٹر ہے، حج پہ چیپٹر ہے، جو میں نے جس طرح ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ آفٹر ہی لیفٹ، تو اس کے اوپر ساری باتیں میں نے لکھی ہیں. تو ایک میں سمجھتی اٹس آلموسٹ لائک اے ریفلیکشن آف این ایرا. اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو وہ تو ٹھیک ہے رشتہ اپنے باپ بیٹی کا، یو آلسو سی این ایرا. ٹرو. کہ کس طرح یہ وقت گزر رہا ہے. صحیح. کیونکہ میں نے بات تو انفارملی کی ہے، بالکل صحیح. کہ آپ کا یہ، آپ کا وہ، لیکن اگر کوئی یہ زہرا آپا نے، زہرا نگاہ نے اور افتخار عارف صاحب نے اس کے اوپر نشاندہی کی کہ اس میں بہت ڈیپلی اگر آپ جائیں تو یو ایکچولی سی ہاؤ شی از ریفلیکٹنگ آن دا ٹائمز ایسا ہی ہے. اینڈ ڈسکرائبنگ دا ٹائمز. آپ کا فیوریٹ خط کون سا؟ اور میں چاہوں گی اگر آپ، چونکہ کتاب پبلش ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ آپ کی دوسری کتاب ہے آپا، یہ میں آپ کی اجازت سے، یہ چیزیں بھی انفارمیشن بتانا ضروری ہے، اور کیا ایسی خاص بات کہ یہ لیٹر آپ کا فیوریٹ جو آپ پڑھنے والی ہیں، یہ بھی بتائیے. یہ وہی سوئچ آف والا ہی ہے جو میں پڑھنا چاہتی ہوں، جو میرے خیال میں یہ پیغام ہے ایک بہت، جس کی وجہ سے مجھے بہت فرق پڑا تھا. یہ ظاہر ہے کوئی رونا دھونا میں نے مچایا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے، یہ میرے خیال میں پی ٹی وی کا زمانہ لگ رہا ہے مجھے، 1979. صحیح. یہ ریسنٹ اس کے 77 کے بعد اس وقت مارشل لا آ چکا تھا پاکستان میں. کسی کا مزاج تو نہیں بدل سکتے، پھر بھی انسان کوشش کرے کچھ تھوڑا بہتا تو عقل سے کام لے ہی سکتے ہیں. اور عقل کی بات یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضمون پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے لیے ساتھ ساتھ انسان کچھ سوئچ آف کر کے بھی کچھ کر لے. رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اپنا نسخہ تو یہ ہے کہ ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے تھے کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگتی تھی تو ہم منہ پھیر کر سر لپیٹ کر سو جاتے تھے. ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے کہ تم اتنے شور میں سو کیسے جاتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر، یعنی ول پاور کا کام میں لا کر کچھ بھی ٹھان لے تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے. واہ. اب یہ میں نے جب سوچنا شروع کیا اس کے اوپر تو اٹس اے فیکٹ. یہ اگر آپ پازیٹیولی کیونکہ یہ اس شخص نے، ٹھیک ہے والد تو میرے تھے اور آپ لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، ان کی زندگی کوئی آسان نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ان کو در بدر بہت ہونا پڑا، جیل، اور اپنے آئیڈیاز کی خاطر، اپنے فیصلوں کی خاطر، حق کی خاطر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج ماشاءاللہ دنیا میں نام ہے ان کا، لیکن ان کی زندگی میں اتنے زیادہ ہمارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور میری والدہ کو کام بھی بہت کرنا پڑتا تھا، تو مشکل وقت تھے. اور انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ میری بچیاں ہیں، ان کے جو بھی آگے کا فیوچر وغیرہ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ تھا جو ان کو کام رکھتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ایسا وقت تھا، جو آخری جو بات ہے فلسطین کی بات ہے، بیروت میں فلسطین کی کمٹمنٹ کے ساتھ گئے تھے، انہیں وہاں سے گاڑی کے ٹرنک میں بند کر کے نکالنا پڑا تھا، کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی انہوں نے کہا ہوا تھا کہ مرڈر ہم، کل ہم، اسیسنیٹ ہم، اسرائیلیز کی طرف سے، بیکاز ہی واز ڈیفینڈنگ دا. تو یہ کس طرح نکلا ہے، کس طرح یہ نکلے ہیں وہاں سے. اب سوچیں آل آف دس از ویری بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ 60 کے پیٹے میں ہیں اس وقت. بالکل صحیح. اور آپ ایک ایسے ملک میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ نے بچنا نہیں بچنا. 2 بیٹیاں آپ کی پاکستان میں ہیں، بیوی آپ کی بھی پتہ نہیں کہاں ہیں، شی ہیڈ گون ٹو انگلینڈ. تو یہ سارا کچھ ٹینشن تو کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. بالکل. تو اس حوالے سے بڑا مشکل وقت تھا.
یہ لیکن کاٹا ہے انہوں نے. بالکل صحیح. آپ اوپن اپ کرنا اور ظاہری بات ہے ایک بڑا وہ آپ نے سنبھال کے لیٹرز رکھے کہ تصاویر بھی سنبھال کے رکھی اور وہ بالکل یہ تو ایک آپ بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق ہے. لیکن اب کتاب کی صورت میں یہ خطوط شائع ہو رہے ہیں اور پھر آپ جواب بھی دے رہی ہیں, تو ہم آپ کی شخصیت کا وہ پہلو بھی دیکھنے والے ہیں کہ ایز اے بیٹی آپ کے کیا احساسات رہے, کیونکہ ہم نے آپ کو جس طریقے سے دیکھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے جو سفر کا آغاز ہوا, جی ایم پی ٹی وی لاہور سینٹر رہی, میں اس حوالے سے بھی ضرور بات چیت, اور آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ڈائریکٹر پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے طور پہ آپ ریٹائر بھی ہوئی, آپ نے اپنے والد صاحب سے فرمائش بھی کی تھی کہ آپ نے پی ٹی وی کے لیے تھوڑا سا بتائیے گا ضرور کہ وہ بھی سلسلہ کیسا رہا. کہ پی ٹی وی میں کیسے میں دیکھتی تھی, ظاہر ہے کہ اس کی سفارش, اس کی سفارش, اس کی سفارش, تو بی اے کر لیا تھا. اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا تھا تمہاری شادی اس وقت ہوگی جس دن تم میرے ہاتھ میں اپنی پہلی تنخواہ لا کے رکھو گی. صحیح. اور اس وقت مجھے یاد ہے, مجھے اس بات بہت بری لگی, لیکن میں کہتی ہوں انہوں نے بس میری زندگی بدل دی اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد پھر نیچرلی وہ اکنامک امپاورمنٹ آ جاتی ہے نا آپ کو. شی ڈنٹ وانٹ کہ میری بیٹی کسی کے پہ ڈپینڈنٹ ہو. تو ہم کراچی, اس کا بھی ذکر اس میں ہے, ہم کراچی سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے, کراچی سینٹر لانچ ہو رہا تھا, تو وہاں مجھے یاد ہے الطاف گوہر صاحب اس وقت تھے, وہ آئے تو ابا کے آگے پیچھے یہ وہ تو میں ابا ان سے میری سفارش کریں. اب وہ بیچارے اچھا پتہ نہیں ہماری سفارشیں بڑی شرمندہ ہو کے کرتے تھے, باقی دنیا کی تو کھلے بھئی یہ ہماری بیٹی ہیں, انہوں نے بی اے پاس کیا ہے تو انہیں بہت شوق ہے پی ٹی وی میں, تو کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ایسی کوئی بات کی ہوگی انہوں نے. اگلے دن ظاہر خط آ گیا کہ آپ جوائن کر لیجئے. تو میں آج بھی کہتی ہوں اور اس بات پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں کہ میں سفارشی ہوں. نہیں ایسے آپ نہ کہیں, نہیں یہ بات نہیں. پہلا جو قدم تھا پی ٹی وی میں وہ سفارشی تھا. نہیں لیکن آپ نے, لیکن آگے پھر اللہ نے بہت مہربانی کی. میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ فائز رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر میں پہلی فیمیل جنرل مینیجر, اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ وقت جب میں نے آپ کو دیکھا. آج تک صرف ایک ہی فیمیل جنرل مینیجر رہی ہے. بالکل ایسا ہی, اور پھر ڈائریکٹر پروگرامز کے عہدے پہ بھی فائز رہی الحمدللہ. سو یہ تمام چیزیں یہ آپ لفظ واپس لیں گی, اس کے علاوہ باقی جو آپ نے کہنا ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں, چیلنجز آتے ہیں اور آپ کو ان چیلنجز کو دیکھنا ہوتا ہے. میں تو کئی دفعہ ماشاءاللہ بچیاں اس وقت آپ جیسی اتنی پیاری پیاری سی آگے بڑھ رہی ہیں, تو میں کبھی کبھی ان سے کہتی ہوں تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماتھے کتنے پھوٹے, کتنے خون بہا ہمارے وہاں جب ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. وہ وقت آسان نہیں تھا. بالکل 77 سے لے کے 88 تک یہاں پہ جو جس قسم کے مسائل تھے مارشل لاء کے, اسپیشلی پی ٹی وی, کیونکہ اس وقت تو چینل ہی ایک تھا, تو کس طرح سے ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ایک پریشر تھا کہ کس طرح, تو ہم لوگوں نے بہت محنت کی, جو ہم خواتین تھیں پی ٹی وی کی, میڈیا کی کہنا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ اتنی سب جگہ آپ جیسی, لیکن مشکل وقت ہم نے گزارے. لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے, ایسا ہی ہے, چھوڑنا نہیں ہے, اور اپنا قبلہ درست رکھنا ہے, آنکھیں فوکس صحیح رکھنا ہے, اور اس میں اپنا فائدہ نہیں ہے, فائدہ اس حق کا ہے جو میرا حق ہے, وہ میں حق لوں گی. واہ واہ. تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کہا بھی گیا ہے کہ آپ مسئلہ کیا تمہارا, آپ کا مسئلہ کیا, میں نے کہا جی مسئلہ یہ کہ آئی ایم رائٹ اینڈ یو نو آئی ایم رائٹ. آپ نے نہیں دینا, آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ ہاں اور نہ کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی, میں یہیں کھڑی ہوں اور میں آپ کے آئی مین یور فیس آل دا ٹائم. واہ. سو گاڈ از گریٹ اینڈ دیٹ از وائی آئی بلیو. اور اگر آپ ایک بھی کامیابی ایسی لے لیں تو مصیبت یہ کہ آپ کو اتنی ہمت آ جاتی ہے, پھر آپ ایک قدم آگے چلتی ہیں. بالکل. جیتنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ پھر اس سے اگلی جیت پہ جاتی ہیں, پھر اگلی جیت, پھر اگلی جیت. یو ڈونٹ گیو اپ. بالکل بالکل صحیح. اور یہی فیض صاحب کی شاعری کا بھی پیغام ہے. بالکل. آپا ایک سوال ضرور آپ کی اجازت سے, وہی بات کتاب کے حوالے سے کی, تو پھر یہ تمام جو خطوط ہیں ان کو آپ نے کتاب کی صورت میں تشکیل کیا اور پھر جوابات بھی دیے, تو آپ نے تو اپنے جذبات جو ہیں عوام کے سامنے پیش کر دیے. یہ والا شخصیت کا پہلو جو ہے, ہم نے منیزہ ہاشمی صاحبہ کا وہی بات آگے میں نے کہا تھا اس لیے کہ پہلے یہ والی ہم پریکٹیکل بات کر کے پھر یہ جو بات ہے یہ ایک نیا, یہ بڑا مشکل تھا. یہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا, سوچا, اس کے اوپر خود سوچا, اور بہت سے پیارے لوگوں سے پوچھا, مختلف دنیا کے کونے میں جہاں جہاں لوگ تھے پیارے میرے,
اور یہی جواب آیا کہ اس وقت ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں ہندوستان میں ہیں اٹل تیواری صاحب، وہ تو بھی آئے ہوئے تھے فیسٹیول پہ بھی ہنس رہے تھے، کہتے اب میں اس کا ہندی میں ترجمہ کروں گا. میں نے کہا دیکھ لینا وہاں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. باہر انہوں نے ابھی تک کہا تھا کہہ لگے اب تم جو لو اب تم لکھ دو، اب تمہیں کوئی برا نہیں، اب تمہیں کچھ نہیں، کیونکہ پردہ نشینوں کے نام تو آتے ہیں. میں نے پھر بھی ذرا سا ہاتھ روکا ہوا ہے. مجھے ایک دو لوگ، عارف صاحب نے مجھے کہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے تب نے ایک دو جگہ ہاتھ روکا ہے. میں نے کہا جی کچھ تو خیال کرنا پڑتا، دل تو چاہ رہا تھا سب کچھ لکھ دو، لیکن میں نے کہا جی کچھ تو لحاظ رکھنا پڑتا. تو تھوڑا سا ہاتھ روکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے سندس جب آپ سوچتے ہیں بس اب کہہ دو، بول کے لبازات ہے. واہ، کیونکہ اب یعنی کب تک تم اس کے اوپر پردہ ڈالو گے اگر تمہارا دل سچا ہے، اگر تم سمجھتی ہو. لیکن پھر بھی تھوڑا سا آدمی لحاظ کرتا ہے کہ بھی چلو گھما کے کہہ دو، طریقے سے کہہ دو. دا ہول پوائنٹ از کہ آپ کہہ دیں اپنی بات، لیکن بات ایسی ہو کہ اگلا بھی اس کو سہار جائے، سمجھنے والے سمجھ جائے. صحیح. تو اس طرح سے کر کے ہاں مشکل تھا، یہ فیصلہ مشکل تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کا لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن اوپن کر دینا ہے، اوپن اپ کر لینا. اور میں اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب مجھے کوئی بھی پڑھنے والا، اور بہت سے ظاہر ہے ماشاءاللہ میری لانچز ہوئی ہیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، اب یورپ کا بھی ایک ہے ٹرپ اس میں، لیکن یہ کہ مجھے کوئی بتائے کہ جی یہ ایسے کیوں، کہاں، تاکہ مجھے نظر آئے کہ کہاں کوئی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتی. کیسے ہو سکتی؟ یہ تو اپنی پرسنل چیز ہے نا. بالکل ایسے ہی غلطی. اور ہر بات اس میں الحمدللہ سچ ہے. میں نے جھوٹ نہیں لکھا، جھوٹ میں بولتی نہیں ہوں کیونکہ میں بھول جاتی ہوں. بالکل وہ یاد رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایک اور جھوٹ پھر ہے. بالکل صحیح. جھوٹ نہیں ہے اس میں، تو لہٰذا یہ کہ سچ لکھو اس میں، تو وہ ہے سچ. اب کسی کو برا لگ جائے، اب تم نے کیا نیلا رنگ پہنا، پیلا پہن لیتے، تو وہ اپنی جگہ ہے. It's a matter of opinion. بالکل صحیح. So, but if you write the truth, then you have to be able to bear it. بالکل صحیح. تو وہ میں نے تھوڑے سے ورڈز کو جگہ definitely I have tried کہ میں کسی طرح سے بالکل ایسے نہ کہوں کہ کسی کا دل دکھے، لیکن لکھا میں نے سچ ہے. بے شک. اور دل سے لکھا ہے. بے شک. اور دل سے لکھنے والی بات جو ہے خواتین و حضرات وہ اثر ضرور کرتی ہے. آپا تھینک یو سو مچ. ہم منیزہ ہاشمی صاحبہ کا میں ضرور، بیکاز میری تو مینٹور ہیں یہ، اور میں تو ان کو آپا کہتی ہوں، اور ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم شیف انم کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ہمارے جو